حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پہلی تراویح کے اندر جو کچھ پڑھا گیا تھا وہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، جو تقریباً ڈھائی پاروں پہ پھیلی ہوئی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس صورت میں سے جو حصہ پارہ الف لام میم پہلے جز میں ہے اور سیقل کے ربوع تک، پاؤ تک جو ہے، وہاں تک کا پہلی تراویح کے اندر پڑھا گیا۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہمارا جو قرآن کا آغاز افتتاح ہوا ہے سورہ فاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی ہماری اپنی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے 5ویں صورت ہے، یہ 5ویں نمبر پر آتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا معنی، فاتحہ عربی کے اندر فتحہ کا معنی آتا ہے کھولنا، تو فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی۔ چونکہ اسی صورت کے ذریعے سے قرآن کو کھولا جاتا ہے، شروع کیا جاتا ہے، اس لیے شروع میں آنے والی اس صورت کو سورۃ الفاتحہ نام ہے۔ جبکہ اس صورت کے بہت زیادہ اس کی فضیلتیں جہاں ہیں وہاں اس کے دوسرے اور بھی نام ہیں۔ مثال کے طور پر اس صورت کو ام الکتاب بھی اس صورت کا ایک نام ہے، ام القرآن بھی اس صورت کا ایک نام ہے۔ بہرحال یہ سورہ مکی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورت کا تعارف بھی انشاءاللہ قریب ہو جائے گا۔ مکی صورت ہے، اس کے اندر دعا کا طریقہ بھی سکھلایا گیا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ دراصل اس کے اندر 2-3 بہت اہم اور ضروری باتیں ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ کہوں گا۔ پورے قرآن کریم کے اندر 6 ٹائپ کے مضامین بیان ہیں، 6 قسم کی باتیں۔ پہلی بات توحید کے بارے میں کہ اللہ کی ذات صفات کے بارے میں۔ دوسری چیز رسالت کے بارے میں کہ انبیاء، پیغمبر اور ان کو جو بھیجے جانے کا مقصد، ان پر ایمان لانا، ان سب چیزوں کے بارے میں۔ نمبر 3 ہے قیامت کے بارے میں۔ نمبر 4 احکام کے، شریعت کے حکموں کے بارے میں۔ نمبر 5 اللہ کو ماننے والے، رسول کو، رسالت کو، قیامت کو ماننے والے لوگوں کا تذکرہ، ان کے بیان میں۔ نمبر 6 نہ ماننے والے، انکار کر دینے والوں کے بیان میں۔ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، اس کی جو 7 آیتیں ہیں ان میں سے پہلی 2 آیتوں میں اللہ نے توحید ہی کو بتایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی، اللہ کی صفات کے بارے میں بھی اس کے اندر تذکرہ آ گیا۔ مالک یوم الدین کے اندر ذات باری کے تعارف کے ساتھ ساتھ اس کی صفت کے تذکرے کے ساتھ قیامت کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ جبکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ نے احکامات کا ذکر کیا ہے، شرعی حکم کا، جیسے کہ عبادت ہے، استعانت ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ نے رسالت کو بتایا ہے، ماننے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر نہ ماننے والے لوگوں کے اس گروہ کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا۔ تو ماننے والے اور نہ ماننے والے 2 طرح کی جماعتیں، ہم کو ہونا چاہیے ماننے والوں کی جماعت میں۔ ماننے والوں کے لیے اللہ نے جو لفظ ذکر کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہر انسان کو یہ سکھلایا گیا کہ تو اللہ سے دعا کر، تو اللہ سے مانگ، یہ پوچھ کر لے لے کہ اللہ مجھے تیری نعمتیں جن لوگوں پر ہوئی ہیں ان لوگوں کے راستوں پر چلا لے، ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ تو انعمت علیہم ایک ہی لفظ اس کے اندر ذکر کیا گیا، جبکہ اللہ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ کن لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو اللہ سے جس طرح سے ہم چند چیزوں کو مانگتے ہیں، چند چیزوں سے پناہ بھی چاہنا ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک بندہ اللہ سے تندرستی مانگتا ہے تو مہلک بیماریوں سے پناہ بھی مانگتا ہے، جس طرح سے ہم جنت کو مانگتے ہیں تو جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہاں پر غیر المغضوبی کے اندر اللہ نے 2 گروہ کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1 وہ جو مغضوب علیہم ہیں، نمبر 2 الضالین۔ ان 2 لوگوں کے راستوں پر چلنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ مغضوب کون ہوتے ہیں؟ مغضوب وہ آدمی ہے جو حق بات سامنے آ جانے کے بعد ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے حق بات کو نہ مانے، تو اس کو کہتے ہیں مغضوب۔
اور لا علمی کی وجہ سے، ان پڑھ ہونے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے حق بات کو جو نہیں مانتا ہے اس کو کہتے ہیں ضال۔ تو مغضوب الضالین دو کا ذکر کیا گیا۔ خصوصاً ہم اگر دیکھیں تاریخ کی روشنی میں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مغضوب حق بات جاننے کے باوجود بھی تکبر اور عناد میں انکار کرنے والے ہیں یہود۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اچھی طرح پتہ تھا، جیسا ایک باپ بیٹے کو پہچانتا نا، جیسا بیٹا باپ کو پہچانتا ہے، بالکل اسی طرح 100% ان کو یقین تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق سچے نبی اور رسول ہیں۔ اس کے باوجود انکار کرنے والی جماعت ہے یہود کی، اور لا علمی سے انکار کرنے والی جماعت ہے نصارہ کی۔ بہرحال اس صورت کا قرآن کریم کے ساتھ اگر تعلق ہم دیکھیں تو ابھی جو آپ نے سنا اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ایک ہے دعا اور ایک ہے دعا کا جواب۔ تو اس سورۃ الفاتحہ میں بندے نے، یہ سورت ہی نازل کی گئی بندے کی زبانی، یعنی گویا بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ ہر قسم کی تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، پروردگار تو قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، الی آخرہ۔ گویا یہ پوری کی پوری صورت بندے کی زبانی نازل کی گئی، بندے نے اللہ سے دعا کی ہے۔ اب پورا قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر الناس تک پورا کا پورا قرآن اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ، اسی دعا کا جواب ہے۔ پورا قرآن اللہ نے پیش کر دیا۔ جب بندے نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ رہبری کر دے، رہنمائی کر دے، تو اللہ نے پورا قرآن دے دیا کہ لے، یہی رہبری ہے، اسی میں رہنمائی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب اس کے اندر ایک بات رہ گئی، وہ ہے کہ انعمت علیہم۔ انعمت علیہم کون ہیں؟ ایک ہی لفظ کے ذریعے سے سورہ فاتحہ کے اندر جو ماننے والوں کا ذکر کیا گیا، تو دوسری جگہ سے اس کی تفسیر یہ ملتی ہے کہ کل 4 جماعتیں ہیں۔ انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کل 4 جماعتیں ہیں۔ ان 4 جماعتوں میں سے ہر ایک کی اقتدا کی دعا اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ یا اللہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ ان کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق دیں اور غلط لوگوں کے راستے پہ چلنے سے بچا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے اندر تمام مضامین جو بیان ہو گئے ہیں، اسی کا تصور، اسی کا خیال بندہ ہمیشہ لاتا رہے، اسی کے لیے بطور جھلک کے، اس جھلک کو بتانے ہی کے لیے غالباً اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دے دیا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازم ہے، اس کے ذریعے سے بندے کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا ہے کہ 80 پر 87 ہیں، 80 پر 7ویں نمبر پر نازل ہونے والی مختلف آیتیں ہیں۔ تقریباً اس کی 200، تقریباً کیا بلکہ اس کی 280 پر 6 آیتیں ہیں۔ اس کے اندر ہر پارے میں جیسے آپ دیکھیں الف لام میم میں سورۃ البقرہ کے 16 رکوع، سیقل میں 16 اور تلک الرسل کے اندر 8 رکوع، اس طرح سے اتنے رکوعات پر مشتمل یہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم کے ذریعے سے۔ الف لام میم ہم اس کو علم نہیں پڑھتے، جیسے علم تری کیف فعل، علم ہے نا، ایسا نہیں پڑھتے، بلکہ الف کو، لام کو، میم کو کاٹ کاٹ کے الگ الگ جدا جدا پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایسے حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات، جن کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اعتبار سے بہت زبردست چیلنج ہے۔ عرب جو فصاحت بلاغت میں بڑے بہترین قادر الکلام تھے، ان لوگوں کے سامنے جو حروف مقطعات آیا تو بالکل زبان بند ہو گئی ان کی۔ ایسا اعجاز، ایسا چیلنج کہ ایسی کوئی بھی کسی کے بس کی بات ہی نہیں، انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں کہ ایک آیت ہو اور صرف حروف ہوں، انہی کے ذریعے سے آیت مکمل ہو چکی ہوں۔ اس کے اندر علمی باتیں بہت ساری ہیں۔ بہرحال کل 20 پر 9 صورتیں، کل 20 پر 9 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہونے والی ہیں، جن حروف کا معنی کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اس کے اندر بے شمار مفسرین کے اقوال ہیں، اب اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ البقرہ۔ بقرۃن کا معنی ہے گائے۔ اس سورت کے اندر گائے کے بارے میں احکامات وغیرہ و تذکرہ سب نہیں ہیں، بلکہ اس سورت کے اندر ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کرو۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، قاتل کو معلوم کرنا تھا۔
تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کی ہڈی کو مقتول پر لگاؤ، تو مقتول اٹھ کر خود بتا دے گا، بطور معجزہ کہ یہ ہوگا، وہ اٹھ کر بتا دے گا کہ مجھے مارنے والا کون تھا۔ تو اس کا واقعہ، اس گائے کے ذبح کرنے کا جو واقعہ ہے، ان تذبحوا بقرہ، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی رکھ دیا گیا سورۃ البقرہ۔ یہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کے آغاز میں بڑے اختصار کے ساتھ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سورت کی شروع میں آغاز کے اندر 3 قسم کے انسانوں کو بیان کیا گیا: ایمان والے، کفار، منافقین۔ تو ایمان والا وہ ہوتا ہے جو دل میں بھی باہر بھی ایمان کو، اللہ پر بھروسے کو ظاہر کرتا ہے، دل میں بھی چھپا کے رکھتا ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان کو نہ دل سے مانتا، نہ باہر سے اپنی زبان سے اقرار کرتا، صاف صاف انکار کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3 خطرناک جماعت ہوتی ہے منافقین کی، جو دل میں تو ہمارے اپنے بغض کو، اللہ سے عناد کو، اللہ کے رسول سے کوئی ایمان، بھروسہ، اعتماد نہیں ہوتا، لیکن زبان سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا وہ بڑے ایمان والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافقین اپنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، بات ان کی سچی ہے لیکن کہنے والے سچے نہیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات تو سچی ہو، صحیح ہو، لیکن کہنے والا جھوٹا ہو، جیسا کہ یہاں اللہ نے بتایا ہے۔ خیر یہ علمی باتیں ہو جائیں گی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں سورۃ البقرہ میں پروردگار کی عبادت کے بارے میں، قرآن کی حقانیت کے بارے میں تقریباً آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 39 تک بھی اسی کا بیان ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس میں انسانوں کی 3 قسمیں جو ابھی میں آپ کو بتایا اس کا تذکرہ ہے۔ یہودیوں کی قسم قسم کی بیماریوں کا تذکرہ، 40 ان کی قسم قسم کی جو بیماریاں ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر ان کے فرد جرم کو عائد کرتے ہوئے، چارج شیٹ اس پر داخل کرتے ہوئے اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کیسی شریر قوم ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والی، نافرمانی کرنے والی، انبیاء کے ساتھ برا سلوک، بدسلوکی کرنے والی یہ جو گروہ ہے۔ تو اللہ نے ان کا تذکرہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ اب تک پوری دنیا میں امتوں میں امامت کا درجہ ان یہودیوں کو حاصل تھا، اب ان کا وہ درجہ ختم کر کے، ان کو امامت سے معزول کر کے، امت محمدیہ کو تمام امتوں پر امام امت کا درجہ دے کر ان کو اس درجے پر فائز کیا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ تقریباً ہم دیکھیں آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 280 پر 3 تک بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ اور اس سورہ کے اندر بطور خاص جن کا ذکر کرنا ضروری ہے، جو ابھی میں قرآن میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے، تفصیل کے ساتھ کہنا ہو تو بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں، تو اس میں چند دلچسپ قصے ہیں۔ جیسا کہ ابھی بتایا کہ گائے کے ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کا قصہ ہے، واقعہ ہے، اور فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو پوری میری حکومت کے لیے خطرناک بنے گا، تو اس ڈر سے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرنا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچیوں کو زندہ چھوڑ دینا اور پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دینا، بچوں کو زندہ مار دینا، قتل کر دینا، اس کا تذکرہ واقعہ ہے۔ جادو کا تذکرہ ہے، جادو کا تذکرہ ہے ہاروت ماروت کا، اور تذکرہ ہے اسی پارے بقرہ کے سورہ سیقل کے آخر میں طالوت اور جالوت کا قصہ ہے، اور اسی سورہ بقرہ کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بھی ہے۔ یہ سب دلچسپ قصے ہیں جو سورہ بقرہ میں ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں تو کئی سارے بہت اہم احکامات بھی سورہ کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، تو وصیت کا تذکرہ ہے کہ اپنے اولاد کے لیے، اپنے پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑ کے جاتے، کیا سمجھا کے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اسی صورت میں روزے کا بھی تذکرہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم من شہد منکم الشہر فلیصمہ، روزوں کا تذکرہ ہے، اعتکاف کا تذکرہ ہے، سود کے حرام ہونے کا تذکرہ ہے، نکاح کا، مہر کا تذکرہ ہے، طلاق کے بارے میں تفصیلی احکامات ہیں، رضاعت یعنی بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں احکامات ہیں،
بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں آغاز میں آپ دیکھتے ہیں یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اقامت صلاۃ کے بارے میں، نماز قائم کرنے کے بارے میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی تذکرہ ہے۔ ایک آپ دیکھیں ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو وہ اندیکھی چیزیں کیا ہیں، غیب کیا ہے، اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں نہیں ہے، لیکن سورۃ البقرہ کے ختم میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ الی آخرہ، اس کے اندر اس کا تذکرہ اللہ کیا ہے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں نا ایمان مجمل ایمان مفصل دو ہوتے ہیں، ویسا الذین یؤمنون بالغیب کے اندر مجمل ایمانیات کا تذکرہ ہوا، اور سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں ایمانیات کا تذکرہ مفصل ہو گیا، تفصیل کے ساتھ ہو گیا۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، میں ان کو آخر میں بیان کر کے ختم کروں تو یہاں پر چند چیزیں یہ بھی ہیں کہ سیقول کے بالکل شروع پہلے صفحے کے اندر تذکرہ ہے تحویل قبلہ کا۔ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 17 ماہ تک بھی 17 مہینوں تک ایک لمبا عرصہ ہے، 1.5 سال سے زائد کا جو لمبا عرصہ ہے، بیت اللہ کے بجائے کعبۃ اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا۔ بعد میں 17 مہینوں کے بعد واپس کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ تو مفسرین نے یہ بھی اشارہ لکھا ہے جیسا بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا، لیکن اس کو ختم کر کے بیت اللہ کو کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، ایسے ہی یہود کی جو امامت تھی پوری امتوں پر، فضیلت ان کی جو تھی اس کو ختم کر کے امت محمدیہ کو امامت کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ تو تحویل قبلہ کے ساتھ ساتھ تحویل امامت امت بھی گویا ہو گئی۔ اور روزوں کا جو تذکرہ ہے، روزے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک روزہ تو رمضان میں ابھی جو ہم کر رہے ہیں یہ روزہ ہے رمضان کے روزے، اور ایک ہوتا ہے زندگی بھر کا روزہ۔ بندہ روزے کے اندر حلال کھانے کو، حلال پینے کو، بیوی سے حلال ہم بستری کو اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہے، بڑا اللہ والا بن جاتا ہے، بالکل بھی کسی چیز کو روزے کی حالت میں ہاتھ نہیں لگاتا۔ گرمی، سخت گرمی کے روزے میں ہے، گرمی کا موسم ہے، منہ میں پانی ہے، لیکن حلق کو ایسے دبا کے رکھا ہے کہ ایک قطرہ اندر جانے نہیں دیتا۔ تو اتنی اس قدر اللہ کی اطاعت کرنے والا بندہ، یہی بندہ دیگر چیزوں میں جس کو اللہ منع کرتا ہے اس کے اندر کیوں نہیں وہ خیال کرتا، اور رمضان کے بعد کے 11 مہینوں میں وہ ان زنا کی چیزوں سے اور سود کھانے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت سے، اس طرح کے بے شمار وہ چیزیں جن سے اللہ روکا ہے ان سے کیوں نہیں رکتا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ میں اور اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بنائے کعبہ کا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بنائے کعبہ کا بھی تذکرہ ہے الف لام میم کے آخر میں۔ تو یوں مفسرین نے لکھا ہے کہ تعمیر کعبہ، بنائے کعبہ کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے اس کو قبلہ بنایا جانا، جیسا کہ اس امت محمدیہ کا مقصد اللہ نے اسی جگہ کے اندر بتاتا ہے امت وسطا، اس امت وسط کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے حق پر سارے لوگوں کے بارے میں گواہی دینا، شہادت اور امامت، شہادت حق اور امامت ہی اس امت کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد ہے۔ تو اس امت کو سرفرازی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ ان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اس مقصد پر وہ جب تک جمے رہیں گے، اس کو پورا کرتے رہیں گے جب تک ان کو یہ حاصل ہوگا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت، اس کی فضیلت حدیثوں کے اندر ہے، احادیث شریفہ میں ایک حدیث کے اندر تو یہ بتایا گیا ہے کہ جس گھر میں، جس مکان میں، جس دکان میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، شیطان، جادو وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ایسا بھی ہوا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت جس جگہ ہو تو سورۃ البقرہ کی تلاوت خود برکتوں کے، خیر کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کی تلاوت کا ترک کر دینا، تلاوت نہ کرنا حسرت کا سبب ہے، یعنی بدنصیبی کا سبب ہے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی وجہ سے جادوگروں کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کے پڑھنے والوں پر یا پڑھ کر جس پر دم کیا جائے جادو کا اثر بھی ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان ساری چیزوں پر ایمان کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ قرآن کو اچھی طرح سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔